آئین بلال آئین بلال، لوگوں بلال کہاں ہیں؟ بلال نہیں دکھ رہے۔ بلال جو سر ڈالے بیٹھے تھے، وہ بلال جو سر جھکائے بیٹھے تھے، انہوں نے جب اپنا نام سنا تو گردن اٹھائی، کہنے لگے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو یہاں ہوں، میں بھی آپ کی نصیحت سننے آیا ہوں، آپ جو بھی خطبہ دیں گے، آپ جو ابھی چند باتیں بتائیں گے وہ میں سننے آیا ہوں، میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلال۔ کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اے لوگوں یہ بلال ہیں، میں جنت دیکھ کر آیا، میں جہنم دیکھ کر آیا، مجھے معراج ہوئی، مجھے جبریل نے جنت و جہنم کا دورہ کرایا۔ لوگوں یہ بلال ہیں، میں نے جب جنت کا دورہ کیا تو جنت کے اندر مجھ سے آگے آگے بلال چل رہے تھے، اور بلال کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ یہ بلال ہے جنت کے اندر جن کے جوتوں کی آواز میں نے سنی۔ اے لوگوں معلوم ہے بلال کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، یعنی مجھے یہ بتا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لو کہ میں نے بلال کو جنت دے دی۔ یقین نہ آئے تو سن لو بلال کے جوتوں کی آواز، میں نے بلال کو نہیں دیکھا لیکن بلال کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں گئی، یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ بلال جنتی ہیں۔ اے بلال آج بتاؤ تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو؟ اے بلال بتاؤ آج تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، جس کی وجہ سے جنتی بتایا؟ بلال کہتے ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم، جو سب کرتے ہیں اتنا ہی ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال سوچو، غور کرو، دیکھ لو، سمجھ لو۔ نہیں اللہ کے رسول جتنا سب عمل کرتے اتنا ہم۔ ہاں ایک چیز ایسی ہے جو میں نے اوروں کے اندر نہیں دیکھی، اب وہ عمل دیکھو ادھر، اب وہ عمل دیکھو کیا تھا۔ ایک عمل ایسا ہے جو میں نے اوروں کے اندر نہیں دیکھا، کرتے ہوں گے لوگ لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا وہ عمل یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو، جب بھی پیشاب کیا فوراً وضو بنا لیا، جب بھی لیٹرین کی فوراً وضو بنا لیا، جب بھی سو کر آنکھ کھلی وضو بنا لیا۔ انسانی فطرت ہے، جب بھی ہوا پاس ہوئی فوراً میں نے وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، وقت جتنا ہوتا ہے میرے پاس میں 2 4 6 8 رکعتیں میں ضرور پڑھتا ہوں، نفل کا اہتمام ضرور کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال بس یہی وہ نیک عمل ہے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا ہے، خوشخبری سنا دی۔ اتنا کہنا تھا، مجمع میں ایک صحابی اٹھتے ہیں، اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ بلال کہتے نہیں۔ کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کہا کیسے کر لوں، میں اتنا کالا ہوں، اتنا کالا ہوں کہ جو لڑکی ایک بار دیکھتی ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے، میرا رشتہ نہیں ہوتا۔ اس صحابی نے فرمایا اے بلال میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں ایک نظر تمہیں اپنی بیٹی دکھا دیتا ہوں۔ وہ پانی لے کر آئے گی، تم اس کے چہرے پر اور اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں پر ایک بار نظر ڈال لو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار۔ اے بلال میں اپنے منہ سے اپنی بیٹی کی تعریف کیا کروں، میری بیٹی کے بڑے بڑے امیروں کے رشتے آ چکے ہیں، میرے محلے میں لوگ اس کو چاند کا ٹکڑا بولتے ہیں۔ ادھر سے دوسرے اٹھے،
اے بلال اچھا بھلا رکھا تھا. آئے بلال دوسرا اٹھا. آئے بلال پہلے انہوں نے کہا ان کے ہاں جا کر ان کی بیٹی دیکھ لو اور اگر پسند نہ آئے تو پھر میرے گھر چلو, میری بیٹی بھی ایک نظر دیکھ لو, اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کون؟ بلال. رنگ کیسا؟ کالا. اور کالا بھی کیسا؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوگا, بلال کوئلے سے زیادہ کالے. موٹے ہونٹ حبشی لوگوں کے ہوتے ہیں نا, موٹے ہونٹ, جیسے کرس گیل کے, دیکھا ہوگا کھیلنے والا کھلاڑی, موٹے ہونٹ. یہ سب لکھا ہے, میں برائی نہیں, لکھا ہے, غیبت نہیں ہے, لکھا ہے. صرف اس لیے لکھا کہ دیکھو ایسے ہونے کے باوجود رشتے کے لیے کالا نہیں دیکھا جاتا تھا, موٹے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے تھے, امیری پراپرٹی زمین و جائیداد نہیں دیکھی جاتی تھی, بلکہ کیا دیکھا جاتا تھا؟ صحابہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے بلال کی دینداری دیکھ رہے ہیں. اے بلال اگر میری بیٹی تمہارے نکاح میں آ گئی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی اور وہ بھی نیک عمل کرنے والی بن جائے گی, اور میری بیٹی نیک عمل کرنے والی بن گئی تو وہ جنت کی حقدار ہوگی, اور میری بیٹی بھی تمہارے ساتھ جنت میں چلی جائے گی. اور دیندار لڑکے سے نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بھی جنت دے دے گا. یہ دیکھا جاتا تھا. یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ تو لڑکی دیکھنے کون جاتا ہے؟ واٹس ایپ پہ فوٹو بھیجو, فیس بک پہ واٹس ایپ پہ فوٹو منگا لیتے ہیں. اب واٹس ایپ میں فوٹو جب منگاؤ گے تو وہ تو بندریا بھی تمہیں ہیروئن لگے گی, وہ تو اتنا لیپ پوت کے, اور جس کلر کا ڈریس ہے اسی کلر کی لپسٹک, اور یہ بھی بھروسہ نہیں کہ وہ اپنی دے رہی ہے یا کسی اور کی دے رہی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسے ہے, ہمیں نہیں دیکھ رہی, کسی اور کو دیکھ رہی, کسی اور لگ رہا ہے, وہ دیکھ رہی ہمیں لیکن لگ رہا کسی اور کو دیکھ رہی. ایک بالٹی اس کے اوپر پانی ڈال کے دیکھو, سب پتہ چل جائے گا کہ اوریجنل خوبصورتی کیا ہے اور بناوٹی کیا ہے. پینٹ کی ہوئی ہوتی ہے, پینٹ کی ہوئی. ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ وہ کیا دیکھتے تھے اپنی بیٹیوں کے لیے؟ بس اللہ کے نبی نے ادھر کہا اور ادھر لو میری بیٹی دیکھ لو, وہ کہتا میری بیٹی دیکھ لو, وہ کہتا میری بیٹی دیکھ لو. ادھر تو سننے میں آیا فلاں آدمی کا نکاح اس لیے نہیں ہوا کہ لڑکا مولوی تھا, لڑکی نے منع کر دیا, مولوی سے نہیں کریں گے, حافظ سے نہیں کریں گے, یا مولوی حافظ کچھ نہیں, داڑھی رکھ لی ہم داڑھی والے سے نہیں کریں گے. کتنے رشتے صرف اس لیے ریجیکٹ ہو گئے کہ ہم داڑھی والے سے نہیں کریں گے, ہم حافظ و مولوی سے نہیں کریں گے. یہ دیکھا جاتا تھا. یہ اگیان ہیتو کرت موہ بدان دکارم نہ اے تسمن ننترے ملے چاچار سمن بیتا, وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا گورا نہیں دیکھا, امیر غریب نہیں دیکھا, سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے تھے, سب کو برابر کی نظر سے. ایک موقع تو وہ آیا کہ ایک عیسائی نیا نیا اسلام لایا, حضرت عمر فاروق نے اس کو کلمہ شہادت پڑھوایا, اور اس نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد خواہش ظاہر کی, امیر المومنین میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا شوق سے جاؤ. عمرہ کر رہا ہے,
عیسائی سے ابھی مسلمان ہوا ہے، پہلا عمرہ ہے، 4-5 دن ہوئے ہیں اسلام لائے ہوئے، جو کپڑا پہن کر طواف کر رہا تھا اس کی چادر لٹک رہی تھی زمین پر، اچانک ایک دوسرے صحابی کے پیر سے دب گئی، طواف میں بھیڑ ہوتی ہے، وہ دب گئی، وہ عیسائی جو مسلمان ہوا تھا تھوڑا سا آگے بڑھا، چادر زمین پر گر گئی، اس صحابی نے وہ چادر اٹھائی اور کہا بھائی دھوکے سے دب گئی، یہ لیجئے آپ کی چادر۔ اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، عیسائی رہ چکا تھا، عیسائیوں میں بڑا روب و دبدبا تھا، اس کا ایک اچھی خاصی پہچان تھی، اس کی ایک اچھا روب و دبدبا تھا اس کا، پلٹا اس نے چادر لی، لیکن چادر لینے کے ساتھ ساتھ اس نے دائنا ہاتھ اٹھا کر اس صحابی کے گال پہ جڑ دیا، ایک زوردار تھپڑ مارا، اندھا ہے دکھتا نہیں ہے تمہیں۔ دوسرے دن یہ شکایت حضرت عمر فاروق کے دربار میں آتی ہے، دوسرے دن یہ شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آتی ہے۔ امیر المومنین نے اس عیسائی آدمی کو جو مسلمان ہو چکا تھا اس کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اقرار کر لیا، فرمایا دو ہی شکلیں ہیں، یا تو ان سے معافی مانگو، یہ تمہیں معاف کر دیں تو تم بچ جاؤ گے، اور اگر معاف نہ کریں تو اتنی زور سے ان کا بھی ایک تھپڑ تم اپنے داہنے گال پر کھاؤ۔ اس صحابی نے معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا، میں معاف نہیں کروں گا، میں تو تھپڑ ماروں گا۔ اس عیسائی نے جو مسلمان ہوا تھا کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین میں فلاں فلاں قبیلے کا فلاں فلاں آدمی ہوں اور وہ سب چھوڑ کر اسلام لایا ہوں، عزت دار زندگی میں نے گزاری ہے، ایک معمولی آدمی میرے گال پہ تھپڑ مارے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ تمہارے منہ سے جہالت کی بو آ رہی ہے، اسلام لانے کے بعد امیری غریبی کہاں رہ جاتی ہے، معمولی آدمی کہاں رہ جاتا ہے، اسلام لانے کے بعد تو سب برابر ہو جاتے ہیں، امیری و غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اب تو تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے، یہ بھی تھپڑ تمہیں کھانا پڑے گا، بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین مجھے ایک رات کی مہلت دیجئے، آج کا دن اور ایک رات، آج کی ایک دن کی مہلت دیجئے، کل میں اپنا فیصلہ آپ کو سناؤں گا، یعنی یہ معاف نہیں کرتا ہے تو مجھے بھی تھپڑ مار دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو 24 گھنٹے کی مہلت دے دی، ٹھیک ہے کل اسی وقت چلے آنا، کوئی تمہیں بلانے نہیں جائے گا، یہیں آنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ رات ہوتی ہے اور اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور وہ بھاگ گیا اور پھر سے مرتد ہو کر عیسائی بن گیا، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بھلے ہی تم عیسائی بن رہے ہو بن جاؤ، بھاگ گئے ہو پکڑے جاؤ گے تو اب تو تمہارا جرم یہ ہے کہ مرتد ہونے کی سزا میں تمہاری گردن کاٹی جائے گی، لیکن ملو گے تب تو۔ وہ بھاگ گیا، حضرت عمر فاروق نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن انصاف قائم کیا، تھپڑ تمہیں کھانا پڑے گا، امیری غریبی کوئی چیز، کسی کوئی سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھنا، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں۔ ارے یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ ایک بار آپ حضرت عائشہ کی گود میں اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور اپنی خادمہ کو آپ نے آواز دی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اس کو آواز دی لیکن اس نے نبی اکرم کی آواز سن لی، آپ کی خادمہ تھی خدمت کرنے والی، آواز سن لی لیکن آئی نہیں، آپ نے دوبارہ آواز دی لیکن وہ نہیں آئی، تیسری بار بھی آپ نے آواز دی، آواز اس کے کان تک جا رہی ہے لیکن وہ نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا عائشہ ذرا باہر نکل کے دیکھو وہ لونڈی وہ خادمہ کہاں چلی گئی۔ وہ لونڈی باہر، حضرت عائشہ باہر نکلتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو دروازے کے پاس ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔
اس کو گود میں اٹھاتی ہے، اس کے کان پکڑتی ہے، اس کو لے کے چلتی ہے، بکری سے کھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تمہیں محمد رسول اللہ نے آواز دی، کیا تم نے نہیں سنی؟ اس نے کہا سنی۔ کہا دوسری آواز بھی سنی؟ کہا تیسری آواز بھی سنی۔ کہا پھر کیوں نہیں آئی تم؟ سر نیچے کر لیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو بلایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یہ ناٹک کر کے نہیں آئی، یہ سستی کر گئی اور نہیں آئی، اے اللہ کے نبی اس کو سزا دیجئے، یہ آپ کی خادمہ، اس نے تینوں آوازیں سنی۔ اللہ کے نبی کی کان میں مسواک لگی ہوئی تھی، نماز پڑھنے کا ٹائم کو جلدی سے مسواک کی، پھر کان میں لگا لی۔ مسواک ہر وقت رہتی تھی آپ کے پاس، اب تو پاکٹیں چلنے لگی ہیں، پاکٹ میں رکھ لو، وہ کان میں رکھتے تھے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی نے کہ کان میں مسواک رکھی ہوئی تھی، آپ کو غصہ آ گیا، آواز سنی تھی؟ ہاں سنی تھی، پھر بھی نہیں آئی، سر نیچے۔ آپ نے مسواک نکالی اور اس کی طرف بڑھے، ادھر آ، وہ قریب آئی اور ایسے اٹھایا آپ نے، اور قریب تھا کہ اس کی پیٹھ پر آپ 2-4 مسواک مار دیتے۔ مسواک سے لگتی کتنی؟ ایک مسواک ہے، اگر تیز بھی مارتے تو کتنی تیز لگتی؟ آپ نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایسے کیا، لیکن مارا نہیں، روک لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ ارے میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا، آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں ہے، یہ تو سزا کی مستحق ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ جواب سنیے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میرا دل ہوا کہ اس کو ماروں، میں نے مسواک بھی نکال لی کہ اس کو ماروں، میں نے ہاتھ بھی تان لیا اس کی اوپر کہ میں اس کو ماروں، لیکن اچانک یہ خیال آیا، آئے محمد ابن عبداللہ، کہیں اس خادمہ کی، کہیں اس لونڈی کی غلطی سے زیادہ سزا نہ ہو جائے، اس کی غلطی کم ہو اور آپ اس کو مار رہے ہیں، یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر اس کی غلطی سے زیادہ سزا آپ نے دے دی تو قیامت کے دن یہ خادمہ آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی اور کہے گی اے اللہ میری غلطی تو اتنی نہیں تھی جتنی محمد رسول اللہ نے مجھے مارا ہے۔ عائشہ قیامت کے دن سزا کے خوف سے اور اس خادمہ کے انتقام کے خوف سے میں نے مسواک کو روک لیا، مجھے ڈر اس بات کا کہ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ میری سزا نہ ہو جائے، میں اس کو جو مار رہا ہوں یا مار دوں تو کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ نے وہ مسواک روک دیا اور نظر انداز کر دیا، یہ خوف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آپ اپنی خادمہ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا لیتے تھے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے تھے، سب کو برابر کی نظر سے، سمنویتا، برابر کی نظر سے دیکھتے تھے۔